مفتی صاحب تشریف فرمائے، میں آپ سے پوچھتا ہوں، میں نے ایسی باتیں گفتگو میں سنی ہے اور میں ظاہر اس کا جواب لوں گا، سیدنا امام حسن مجتبیٰ کثیر الازواج ہے، اب اس میں ہے کتنی حقیقت؟ برکت کا آئینہ ہے، یہ عجب معاملہ ہے، کسی فرنگی کو کسی غیر مسلم کو پیش کریں تو وہ اس کو نقطہ اعتراض بناتا ہے، اس کی اصل حقیقت کیا ہے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. میں دو لفظ سرکار امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں، چونکہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جو حضور سے جدا نہیں اور حضور ان سے جدا نہیں. بے شک. ان کا ذکر حضور کا ذکر ہے، ان سے محبت حضور سے محبت ہے، اور کمال اتصال یہ ہے کہ ان سے دشمنی رسول اللہ سے دشمنی ہے. ان پر درود حضور پر درود ہے، ان پر سلام حضور پر سلام ہے. اور کمال اتصال یہ بھی ہے کہ جہاں بھی ہم دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ آپ فضائل کی روایات جو صحیح ہیں ان کو دیکھیں تو بے شمار جگہ پر یہ 5 کو اکٹھا ہی ذکر کیا گیا ہے، اکٹھا ہی رکھے ہیں. گویا رب کی منشا اور مرضی یہی ہے کہ یہ وہاں مدینے میں بھی یہ اکٹھے تھے اور جنت میں بھی یہ اکٹھے ہوں گے اور مومن کے سینے میں بھی یہ مومن کے سینے میں بھی اکٹھے ہوں گے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، وہ مشہور حدیث ہے کہ حسنین کریمین موجود ہیں، فرمایا زہرا میں، تو، حسن حسین، اور پھر مولا علی کے بارے میں فرمایا کہ یہ جو سویا ہوا ہے آپ آرام راقد، حاضر راقد، حاضر راقد، ہم اکٹھے جنت میں ہوں گے. اور پھر انا سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم وانا حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم. جس سے تمہاری جنگ اس سے میری جنگ، جس سے تمہاری سلو اس سے میری سلو، جو تم جس سے جنگ کرو اس سے میری جنگ، جو تم سے جنگ کرے اس سے میری جنگ. یعنی دونوں طرف سے حضور نے بیان فرمایا. تو یہ وہ ہستیاں ہیں کہ یقیناً بالیقین یہ اللہ کے محبوب بھی ہیں، اور یقیناً جس طرح حضور نے فرمایا کہ جو ان سے محبت کرے گا وہ اللہ کی ذات سے محبت کرے گا. تو جو آپ نے سوال کیا ہے، جہاں ایمان ہوتا ہے تو ایمان سے ہمیشہ سے جو جنگ رہی ہے وہ نفاق اور کفر کی رہی. تو یہ ہستیاں اور ان کا پیار یہ ایمان کی روح ہے اور ایمان کی جان ہے، اور ان ہستیوں کا جو بغض ہے وہ نفاق ہے اور کفر کی جان ہے. یہی وجہ ہے کہ مومن کے دل میں ان کی مودت ٹھاٹھیں مار رہی ہے اور منافق کے سینے میں ان کا بغض ابل رہا ہے. ایسا ہی ہے. تو ہر وہ کام کہ جو ان کی عظمت اور شان کو بلند کرتا ہے وہ زبان مومن پہ نظر آئے گا، اور ہر ایسا کام کہ جو ان کی شانوں کو گھٹانے والا ہوگا وہ منافق کی زبان پر جائے گا. زبان منافق پہ ہوگا، وہ زبان منافق پہ ہوگا. تو یہی وجہ ہے کہ ایک طرف جہاں سرکار صدیق اکبر جو ہم اہل سنت پر جماعت کے نزدیک بالاتفاق امت کے سب سے صحابہ میں سب سے بڑے بندے ہیں، سردار ہیں صحابہ کے، انہوں نے شہزادے کو کندھوں پہ اٹھا کر کیا پیغام دیا ہے کہ ایسا نہ کرو کہ ہمارے نعرے لگا کر کہیں تم ان سے جدا ہو جاؤ. یہ اگر وہ چاہتے انگلی پکڑ کے بھی چلا لیتے، پر انہوں نے کندھوں پہ بٹھا کر یہ بتا دیا کہ یہ ہستیاں ہمارے کندھوں پہ سواری کرنے والی. اتنی عزت انہوں نے ان کو عطا فرمائی. تو ایک طرف جہاں اتنے بڑی ہستی ان کی عزت فرما رہی ہیں، دوسری طرف امت کی بدقسمتی یہ ہے کہ اسی ممبر پہ کہ جس ممبر پہ رسول اللہ بیٹھ رہے ہیں اسی ممبر پہ ایک وقت آتا ہے کہ مروان جیسے پلید اور لعین وہ ان ہستیوں کو معاذ اللہ صحیح سند سے روایتیں موجود ہیں کہ ان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، ان کے خلاف جی ان پر لعنت کی جا رہی ہے. صحیح سند سے اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے کہ ان ہستیوں پر خود امام حسن مجتبیٰ کو سامنے بیٹھے ہوئے لعن تان اور گالیاں دی جاتی ہیں، اور صبر اور تحمل کا یہ عالم ہے کہ یہ خاموش رہتے اور پھر بعض اوقات ام المومنین کے حجرے میں چلے جاتے. جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ جب نماز کا وقت ہوگا تو ہم چلے جائیں گے. یہ صبر ہے یہ ان لوگوں کا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جہاں محبت ان کی مومن کے سینے میں، وہاں پر جو ان کے دشمن ہیں انہوں نے ہر وہ پروپیگنڈا اور وہ ہتھکنڈا استعمال کیا جس سے یہ ڈیگریڈ ہوں. انہی ہتھکنڈوں میں سے ایک چیز یہ کہ ان پر یہ الزام لگایا گا کہ امام حسن مجتبیٰ کثیر الزواج تھے، جی بہت زیادہ شادیاں کی. اچھا کمال کی بات کی ہے، ذرا سننا ہے. جامعہ نوریہ العالمیہ ایک فتویٰ نیٹ کے اوپر موجود ہے، وہاں پر انہوں نے لکھا ہے کہ 1000 شادی، 1000 شادی، 1000 شادی. ایک حوالے میں اس میں لکھا ہے جی 700 شادیاں، اور ایک نے جناب والا لکھا ہے جی 300 شادیاں، ایک میں جی 250 شادیاں، ایک میں جی 100 شادیاں، اور 70 شادیوں کے حوالے سے زیادہ تعداد ہے جس طرح ابن کثیر نے لکھا. اور اس کے علاوہ دیگر بہت سارے لوگوں نے 70 جو ہے نا وہ شادیاں، جس طرح سیر علام النبلاء میں حافظ ذہبی نے لکھا.
اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو نواسب اہل بیت کے دشمن ہیں وہ ان کی عظمت کو گھٹانے کے لیے اس طرح کے انہوں نے ایک پروپیگنڈا کیا، وگرنہ ٹیکنیکلی یہ 70 یہ 100 یہ 150 یہ 200 یہ شادیاں ممکن ہی نہیں ہیں۔ اب پوچھیں گے وہ کیسے؟ امام حسن مجتبیٰ کی کل عمر مبارک ہے 47 48 سال، 20 سال کی عمر مبارک میں آپ کی پہلی شادی ہوتی ہے۔ اگر آپ 4 شادیاں بھی اکٹھی کریں، آپ اگر 4 شادیاں بھی اکٹھی کریں تو 20 سال نکالیں 48 میں سے، تو پیچھے کتنے سال بچ گئے؟ 18 سال 28 سال بچ گئے۔ اب اگر آپ ایک وقت میں کتنی شادیاں کا رکھ سکتے ہیں بیویاں؟ 4۔ اور شرعی مسئلہ یہ ہے اس پر اجماع امت کا کہ آپ اگر 5ویں شادی کریں گے تو پہلے وہ جو چوتھی بیوی کو آپ نے طلاق دی ہے، اس چوتھی بیوی کی طلاق دے کر جب تک عدت نہیں گزر جاتی آپ 5ویں شادی نہیں کر سکتے۔ اور سنت طریقہ یہ ہے طلاق دینے کا کہ آپ ایک مہینے میں 1 مہینہ، دوسرا مہینہ، تیسرا مہینہ، یہ آپ کیا کریں اس کو طلاق دیں۔ یعنی ہر شادی پہ 3 مہینے تو لگائیں، اگر 3 مہینے تو وہ ہو گئے، اور 3 مہینے طلاق کے ہو گئے، کل کتنے ہو گئے؟ 6 مہینے ہو گئے۔ اب ذرا میرے سننے والے اگر چاہیں تو کیلکولیٹر اس کا استعمال کر لیں، میں اس کو تھوڑا 28 سال کی زندگی میں اب کیسے 6 مہینے کا تسلسل نکل؟ اب اگر اس میں آپ یہ لگائیں کہ جی 1000 شادی ہے تو 4 شادیاں چلیں ابتدا میں کر لیں، مان لیں اگر ایک ہی دن 4 بھی کی، حالانکہ ایسا ہے نہیں، تو 996 شادیاں ہیں۔ 996 شادیوں کے لیے 5900 مہینے درکار ہیں، اور یہ عمر چاہیے اس کے لیے 498 سال۔ 498 سال 1000 شادی کے لیے چاہیے۔ اسی طرح اگر شادیاں ہوں جناب 700 تو 696 شادیوں کے لیے جناب 4176 مہینے اور 348 سال کی ضرورت ہے۔ اگر شادیاں 300 تو 296 شادیوں کے لیے 1776 جو ہے نا وہ مہینے، اور یہ 148 سال درکار ہیں۔ اور اگر 100 شادیاں ہوں تو 96 یعنی کہ بیویاں 4 تو پہلے ہو گئی، تو 96 بیویوں کے لیے 576 مہینے اور 48 سال اس کے لیے جو ہے نا وہ چاہیے۔ اور اگر ہم کم سے کم جو فگر ہے 70 شادیوں کا ہے، اگر وہ بھی ہیں تو اگر ایک دن میں 4 شادیوں، پھر اگر 66 شادیاں ہیں تو اس کے لیے 396 ماہ یعنی کم از کم ان کو 33 سال چاہیے۔ یہ اس صورت میں کہ جب اور کام امام حسن کریں ہی کوئی نہ، وہ صرف شادیوں پہ لگے رہیں۔ حالانکہ کہیں تو یہ خلیفہ اول جناب حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت میدان جہاد میں نظر آ رہے ہیں، اور حضرت عمر فاروق کا دور خلافت میدان جہاد میں نظر آ رہے ہیں۔ صفین میں دیکھیں آپ میدان جہاد میں نظر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے جیسے انٹرو میں بیان کیا 25 پیدل حج کیے۔ 25 پیدل حج، ان 25 پیدل حجوں پہ کتنے مہینے لگے ہوں گے؟ تو کیا جناب یہی کام وہ کر رہے ہیں؟ آتے جاتے شادیاں ہی شادیاں کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ جس نے بھی یہ بلنڈر مارا ہے اس کی عقل اس کا ساتھ نہیں دے رہا کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے ٹیکنیکلی کہ جناب آپ ان کے ذمہ یہ متھے لگائیں کہ جی انہوں نے اتنی شادیاں کی۔ پھر میرا سب سے بڑا سوال یہ، اگر شادیاں کی تو امام حسن کوئی عام آدمی نہیں ہے، اتنی بڑی ہستی رسول اللہ کا نواسہ ہے، خلیفہ راشد ہے، اتنی بڑی ہستی ہے، تو ان کی وہ بیویاں کہاں ہیں؟ ان کے کیا نام ہیں؟ جب آپ شیعہ سنی دونوں مصادر کو آپ اٹھائیں، میرا چیلنج ہے، آپ 6-7 سے زیادہ بیویوں کے نام نہیں بتا